السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت اور قبر کا بیان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چینل ایم ڈی حسنین ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب میں نیو ویڈیو بناؤں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے کے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، پیڑ پالو میں یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ اس کو آواگمن کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے لیکن بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک کی روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہ میں، کسی کی اس کی مرگھٹ پر یا قبر پر۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے اس طرح کا لگاؤ رکھتی ہے کہ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے اسے بھی آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے اور سنتی بھی ہے۔ روح مرتی نہیں ہے، اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کو تکلیف ہوگی تو روح کو بھی تکلیف ہوگی، اور بدن کو آرام پہنچتی ہے تو آپ کو بھی روح کو بھی آرام پہنچتی ہے۔ اور اگر کوئی قبر پر آئے تو اسے دیکھتی بھی ہے، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمانوں کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں، روح قبر بعد یکساں، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔
روح کے لیے کوئی دوری کوئی نزدیکی نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ روح جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کو سوائے حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ قبر کا دبانا، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر دفن کے بعد مومن کو قبر دباتی ہے اس طرح کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے۔ اور قبر کا دبانا مطلب جب آپ قبر میں مردے کو لٹا کے جاتے ہیں تو قبر مومن کو دباتی اس طرح کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی بہت بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لپیٹ نکلتی ہے، ان کے داڑھوں بال سر سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں جن سے وہ زمین چیرتے ہیں، آگ کی طرح لپیٹ نکلتی ہے، ان کے ڈراونے بال سر سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہیں، منکر نکیر زمین چیرتے ہیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چینل ایم ڈی حسنین ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جب میں نیو ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے۔